أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے اندھا سانپ۔ آج کا بیان میں فیضان سنت سے کسب حلال سے بیان دے رہی ہوں۔ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجیے، اسکیپ نہ کیجیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے، اور پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے دیکھا تو تجسس پیدا ہوا اور وہ خشک درخت پر چڑھا اور اوپر جا کر دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا کہ ایک اندھا سانپ سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ جب سردار نے منظر دیکھا تو بے حد متاثر ہوا اور وہی کہنے لگا، الہی عز و جل ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے؟ جب یہ کہا تو اس نے ہاتف کی آواز سنی، میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ سردار نے آواز سنی تو آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے، تلوار توڑ ڈالی اور رو رو کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، یا اللہ عز و جل میں اپنے گناہوں سے باز آیا، یا الہی عز و جل میری توبہ قبول فرما لے۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ سردار نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سب بھی روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے اللہ عز و جل سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور با ارادہ حج یہ سب مکہ مکرمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی، اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں وہ میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے متواتر 3 دن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا، لہٰذا اے مزد خوش نصیب یہ اپنی امانت لو۔ سردار سن کر وجد میں آ گیا اور وہی کپڑے پہن کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ عز و جل کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل نے ایک اندھے سانپ کی روزی کا کس شان سے اہتمام فرمایا، اور ڈاکوؤں کے گروہ نے رزق حرام سے توبہ کی تو انہیں کس قدر عظیم مراتب سے سرفراز فرمایا۔ بے شک اللہ عز و جل غیب سے مدد فرمانے والا ہے، جیسا کہ ایک اندھے سانپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیا مقرر فرما رکھی ہے۔ یہی دیکھ کے ڈاکو نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت نوازی، قدر عظیم مراتب سے سرفراز فرمایا۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث سے عبرت حاصل کیجیے کہ اللہ سے بہتر ہمیں کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، شفاعت، بیماری، مصیبت کا حل، حیات، موت، ہر چیز اللہ کے اختیار میں، اولاد، بے اولاد، ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے، دونوں جہاں کا بادشاہ ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان ایک پتا تک ہلا نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کیوں نہ ہو، ہم چند سانسیں خرید سکتے نہیں خرید سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیار کی بات ہے، اس پہ سب اللہ کا حکم چلتا ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم کن تو کہتے ہیں لیکن فیکن پہ ہمیں یقین نہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان لو ہوتا ہے اس لیے ہمارا یقین ڈگمگا جاتا ہے، تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارا یقین بھی مضبوط ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہم بیمار ہوئے تو ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے ہمیں آرام آیا، نہیں، ڈاکٹر تو صرف ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے۔ تو اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں دیتا ہے، اچھا ہو یا برا، سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے، انسان صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے۔
इंसान दे के हमें क्या दे सकता है? एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है और तीसरी बार एहसान जताता है, ये इंसान होता है। और अल्लाह तबारक व तआला के हम पर कितने एहसानात हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम बयां भी नहीं कर सकते, हमारे पास लफ्ज़ भी नहीं है, इतने अल्लाह तबारक व तआला के हम पर एहसानात हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? नाशुक्री करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क में आयत नंबर 23 में क्या फरमाता है? कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्सम वल अब्सार वल अफ़ीदा क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह ने हमें कान दिए सुनने के लिए, आंखें दी देखने के लिए, दिल दिए जज्बात के लिए, समझने के लिए, लेकिन इंसान अक्सर क्या करता है? कम शुक्र करता है। तो हमें कम शुक्र नहीं करना चाहिए, हमें अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में, हमारे जिस्म में जो अज़्ज़ा है, जो बॉडी पार्ट्स है, उसका भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की हमें नेमत है, इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें दुनिया में फैलाया है और हमें उसी के पास लौट कर जाना है, तो दुनिया की दिल लगी को छोड़ दो और आखिरत की तैयारी में लग जाओ। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुशरून। ये सूरह मुल्क की आयत नंबर 24 है। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुशरून, कि उसी ने हमें ज़मीन पे फैलाया है और उसी के पास हमें लौट कर जाना है। तो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अपना ईमान पर खात्मा रखो और यकीन पक्का रखो। जब हमारा खात्मा ईमान पर होगा तो यकीन हमारा मजबूत होगा। तो प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, मेरे इस बयान में अगर कुछ भी गलती कोताही हो तो बराए मेहरबानी मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की हमें और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को तौफीक अता फ़रमाए और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को दीन इल्म हासिल करने की सआदत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।